الرحمن علم القرآن. تمہیں آزمانے کے لیے، کیا آزمانے کے لیے؟ ایکم احسن عملا. مفسرین نے لکھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ کہا کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے، جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس طریقے پر. تو سامعین کرام، یہ اخلاص اور مطابقت ہمارے قبول ہونے کے لیے دو ضروری شرط ہیں کہ اس کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قبول اعمال کی پھر امید نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ہم ان دو شروط کو پوری کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، پوری مکمل امید رکھنا چاہیے، یقین کے ساتھ، جس کے اندر کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اپنے تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات میں ہونے کا شرف بخشا، اور اس میں بھی ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا شرف بخشا. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اس نبی رحمت پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور تمام جن و انس کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر بھلائی اور بھلائی کی طرف لے جانے والے راستے سے آگاہ کر دیا، اور ہر برائی اور برائی کی طرف لے جانے والے راستے سے متنبہ کر دیا. ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث پاک پڑھی ہے. اسی آیت اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج کے اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے کیا شرائط ہیں، یعنی وہ کون سے شروط ہیں کہ جن کو ہم پورا کریں گے تبھی جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا.
تو اس سے پہلے کہ ہم شروط بتائیں، اس سے متعلق چند ایک اقوال جو سلف سے مروی ہیں اور نیک عمل یا پھر عبادت کس کو کہتے ہیں وہ جان لیں۔ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ وغیرہ سے مروی ہے اور اس طرح سے 20 سلف میں سے، لا ادری ای النعمتین علی آدم ان ہدانی اللہ للاسلام او عافانی من هذه الاهواء۔ یعنی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی، یہ نعمت بڑی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان احوا خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے بچا لیا، اور جیسے کہ دوسرے کلمات ہیں کہ بدعات و ضلالات سے، خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے۔ تو سامعین کرام، اس قول کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر آدمی ایک صحیح اسلام کو نہیں تلاش کرتا، اس پر باقی نہیں ہے، تو پھر کس قدر یہ خطرناک چیز ہے۔ اور ہم کتنی بار حدیثوں میں، خطبوں میں سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے امت کی آزمائش کے لیے ایک طرح سے، کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی، کیسے ہوگی، کیسے جائے گی، کیسے کیسے بدعت و خرافات میں آئے گی، کیسے اختلافات دیکھو گے، اور تم اسی طرح یعنی یہود و نصارہ جس روش پر چلے ان کی تم پیروی کرو گے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر سلف نے کیوں کہا کہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، یعنی کس قدر نعمت ہے یہ اسلام، اصل نعمت تو اسلام ہے، اس کے باوجود پھر آخر کیوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعات و خرافات سے، خواہشات نفسانی کی پیروی کہ جو میرے موافق ہوگا وہی لے لوں گا، اس سے اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام میں رہنے کے بعد بھی اگر اس خالص دین پر نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چل کر کے اور صحابہ کرام کو بتا کر کے، صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اگر اس پر ہم باقی نہیں ہے، اس چیز کی تلاش کی ہمیں طلب نہیں ہے، تو پھر غور کیجئے کہ سلف کی اس قول سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ ہم عبادت یا پھر عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اور عبادت اور عمل صالح یہ جاننا اس لیے بھی عامت الناس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جو اہل بدعت ہے اور اپنے بدعت پر لوگوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں بدعت کی معنی نئی چیز ہے، تو کہا کہ خطبے میں اشارہ کرتے کرتے پنکھا بھی تو نئی چیز ہے۔ غور کیجئے، کوئی آپ پنکھا اس نیت سے لگاتے ہیں کہ دین میں زیادہ اچھی والے پنکھا لگاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو جہاں بدعت مراد ہے نئی چیز، وہ اس دین میں، جیسا کہ حدیث میں آگے والی صراحت کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں کہ یشمل کل ما امر اللہ تعالی وجوبا او استحبابا وكل عمل يتقرب به الى الله تبارک و تعالی ويدخل فيه المباحات۔ کہ سلف نے عمل صالح کی تعریف قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا کہ عمل صالح میں ہر وہ عمل داخل ہوگا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ اور ہر وہ عمل جو آدمی کرتا ہے، کل عمل یتقرب به الی اللہ، کہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، آدمی کی نیت ہو کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا، یتقرب به الی اللہ۔
اور اسی طرح کا کہا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُبَاحَاتِ، جیسے کہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ جو مباحات چیزیں ہیں چاہے تو آدمی اس چیز کو بھی عبادت بنا سکتا ہے، عمل صالح بنا سکتا ہے، کہ آدمی کہ اگر اس نیت سے جلدی سوتا ہے، اچھے سوتا ہے کہ تاکہ جلدی فجر میں بہترین سے اٹھ سکے گا، تو ایک طرح سے وہ بھی اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے کہ آدمی پیشاب پاکنے کے لیے بھی اگر صحیح طریقے سے جاتا ہے، جو طریقہ بتائے گا تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو یہ عمل صالح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کرنے کے لیے، کہا ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور آدمی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہو۔ اور پھر دوسرے الفاظ میں مترادف یعنی عبادت کس کو کہتے ہیں، کہا کہ عبادت کی تعریف اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ، کہ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے، اس چیز کو جمع کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے، آدمی جس کو اپنے زبان سے کہتا ہے، یا پھر اعمال جو اس کے جوارح ہیں یا اس کا دل یعنی اعمال قلب جو بھی ہے، الظاہر من الباطنۃ والظاہرہ، چاہے وہ باطن ہو کہ جس کا ایک آدمی اس کا اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر ظاہر جو آدمی جو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہے کہ آدمی واقعی عبادت کرتا ہے، دین کی چیزیں کرتا ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہو باطن ہو، چاہے آدمی زبان سے ادا کرتا ہے یا اپنے افعال سے کرتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو یہ عبادت کہیں یا پھر عمل صالح کہیں، دونوں تقریباً ہم معنی ہیں کہ یہ عبادت کا مطلب یہ پھر عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے۔ عمل صالح یعنی دین، اور آدمی جیسا کہ جو اہل بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ پنکھا بھی نئی چیز ہے، تو یہ مراد نہیں ہے نا، کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ کوئی کہتا پنکھا میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ دین سمجھ کے لگاتا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوگا۔ اس کے بعد آئیے کہ اس مختصر طور پر کہ اس عمل کو قبول ہونے کے لیے کئی ایک شروط ہیں، اس میں سے جو اہم سب سے اہم شروط صرف دو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کو علماء کرام نے سلف نے بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد، اسلام تو شرط اول ہے ہی ہے، یعنی اسلام کے بغیر آدمی کے دو بھی عمل کرے ہبا منصورہ، کوئی اس کی ویلو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو دو شروط کیا ہے؟ الاخلاص والمتابعہ۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کسی چیز کو خالص کرنا، کہ کسی چیز کو خالص کرنا، تو یعنی آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ کرے، کہ اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، اسی سے اللہ ہی سے اس کے بدلے کی امید رکھے، یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو بھی اعمال کرتا ہے اس نیت سے کہ صرف اور صرف ہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضامندی مجھے چاہیے، اور کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا نام کمانے کے لیے، کہ لوگ آدمی حج کرتے ہیں کتنے کہ مجھے حاجی کہیں اس لیے چلو حج کر لیتا ہوں، روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سب روزہ رکھتے معاشرے سے ڈر کر کے، تو یہ نہیں ہے، اخلاص نہیں کہتے۔ خالص جس کے اندر ملاوٹ ہو اس کو آدمی خالص پیور نہیں کہتا ہے، یعنی جو عبادت خالصتاً لوجہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ دین سے مراد یعنی عبادت کو، یعنی اس عبادت کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کریں۔ حنفاء، اور یہ کہا حنفاء، حنیف کی جمع حنفاء ہے، اور حنیف کا یہ کلمہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے۔ حنیف کہتے ہیں کہ آدمی یعنی تمام دوسری چیزوں سے، یعنی ادیان باطلہ سے، غیر اللہ سے منہ موڑ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔
جو بھی غیر اللہ ہے یا ادیان باطلہ ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ولی نہیں، ان تمام چیز سے اعراض کر کے صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ یعنی کہا کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تمام، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل میں اور رکھے ہوئے ہیں، تو اس تمام چیزوں سے اعراض کر کے، روح موڑ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ، یہی کیا ہے؟ سیدھا دین ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کو کرنا ہے تو خالصۃً لوجہ اللہ، خالص ایک دم پیور اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کہ چلو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی جھکاؤ ہے، چلو کچھ ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں جیسا ہی کہتے ہیں اور ان کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی کبھی بھی پسند نہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جس کو امید ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف اور صرف یعنی نیک عمل کریں، اور نیک عمل اخلاص یعنی خلوص و مطابقت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا ليس عليه امرنا، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيره تركته وشركه، کہ یعنی میں جتنے بھی شرکا ہیں ان میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرکت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو جس کسی نے ایسا عمل کیا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ جس نے کسی نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل میں میرے ساتھ، اشرک فیہ معی یعنی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، اور اس کے شرک کو بھی جو اس کو شریک کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ واقعی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک جب بندہ دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حوالے کرتا ہے، اپنے گرے جاتا ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کرے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ توفیق دیتا ہے رجوع کرنے کے، لیکن آدمی جب گناہ کرتے جاتا ہے، یہاں پہ آپ خود اگر غور کریں گے، ہم اپنے اوپر غور کریں گے اپنے معاشرے میں، کہ جب آدمی برائی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ کیا جری، جس کو عربی میں بولتے ہیں، یعنی بہت بہادر ہو جاتا ہے، برائی بھی کرتا ہے اور اس کو رتی برابر بھی شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو بالکل طرح، تو اس کو بھی کوئی دل میں یعنی کھٹک نہیں آتی ہے کہ میں کیا برائی کر رہا ہوں، کتنی عبادات کو چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ بالکل چھوڑ دیتا ہے، گرتے جاتا ہے یہاں تک کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں رہ جاتی ہے، اور کتنی بھی برائی کر لے کچھ فرق نہیں رہ پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ یعنی ترکتہ وشرکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک اپنی عبادت میں کبھی پسند نہیں۔ ہر چیز، جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ شرک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی عبادت کے اندر شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریک اور شرک کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ آدمی شرک کیسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے، دوسرے کو بھی، جیسے مثال دے کے سمجھائے، مثلا آدمی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے مسجد میں، اچانک بڑے بڑے لوگ آ گئے، گاؤں کے بڑے بڑے، دیکھ کوئی آ گیا، کیا کرتا ہے؟ ان کو دکھانے کے لیے اچھی قرت شروع کر دیتا ہے، بہترین لمبی رکوع سجود شروع کر دیا دکھاوے کے لیے، تو یہ بھی شرک میں آتا ہے، جیسے کہ ریا۔ اور جس قدر یہ بڑھے گا اس قدر اس کے اس عبادت کا ثواب گھٹتے جائے گا، یہاں تک کہ مکمل برباد بھی ہو سکتا ہے اور وہ شرک میں بھی داخل ہو جا سکتا ہے جس قدر۔ تو یہ ہے کہ آدمی خالصتاً اللہ کے لیے ریا و نمود نہیں ہونی چاہیے، کہ کیونکہ ریا بھی ایک تو ریا تو شرک اصغر ہے ہی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آدمی اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں سے، معاشرے سے ڈر کر کے، تو پھر یہ چیز خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوئی۔
اور اخلاص نیت کے یعنی نیت خالص اللہ کی سب سے مشہور حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر سب سے پہلے داخل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے اس کے بعد مختصر کرتے ہوئے کہ مطابقت کس کو کہتے ہیں؟ مطابقت کے معنی تو فالو کرنا، اگر انگلش میں اگر کہیں گے یعنی تابعداری کرنا۔ تو کس کی تابعداری کرنا؟ متابعت الرسول، یعنی کوئی بھی عبادت کرے تو اسی طریقے پر کرے کہ جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں اسی طریقے؟ آدمی بہت سے ہم نے سنا بھی، کسی کو ٹوکا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح طریقہ کا، اگر میری نیت تو صحیح ہے نا، تو کیا اگر نیت کا صحیح ہو جانا کافی ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ ورنہ کفار قریش بھی کہتے تھے ہم جو ان کے بت کی پوجا کرتے تھوڑے ان کو کرتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہم قریب پہنچا دے۔ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ قرآن کے گواہی دیتے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ بھی کہتے تھے، کہتے ان کو کیوں تم پوجا کر رہے ہو، کیوں ان کے پاس بیٹھتے ہو؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کا بھی مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو قریب کر دیں۔ اسی لیے جہاں تک مجھے یاد ہے پڑھنے کے زمانے کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو پہلے لوگوں کا جو شرک تھا نا وہ آج کے شرک سے کہیں کم ہے۔ اس زمانے میں اس کا شرک اتنا ڈینجر نہیں تھا جتنا ڈینجر، کیوں کہ اس زمانے کے لوگ بھی شرک پہ رہتے ہوئے جب ڈر اللہ کا خوف آتا تھا، جب مصیبتیں آ جاتی تھی، کیا سب بتوں کو پھینک کر کے کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہے کہ نہیں؟ کہ جب سمندر میں سفر کرتے جب دیکھتے کہ ہر طرف سے ہم کو گھیر لیا ہے، موجوں نے گھیر لیا، مرنے والے، تو کیا کرتے؟ سب بتوں کو پھینک پا کے صرف ایک اللہ کو دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر آتے تھے پھر بھول جاتے تھے۔ تو وہی کہتے ہیں اسی سے اسلام کہتا ہے آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں کیا کرتے ہیں جن کے اندر شرک پتہ ہے، مصیبت آتی ہے تو اور غیر اللہ کی طرف پکارنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ جو آج ہمارے زمانے کا شرک زیادہ خطرناک اس زمانے کے لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے، کہ انہیں بھی پتا تھا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا وہی طریقہ بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اس عبادت سے بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے کہ چلو اتنا عبادت کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اصل دیکھنا ہماری اطاعت و فرما برداری دیکھنی ہے کہ تم میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جہاں روزے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کہ روزہ رکھو نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہو مریض ہو تو نہیں رکھ سکتے ہو، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انما یرید بکم اليسر، یسر کے معنی آسانی ہوتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ اسی لیے مریض ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، چلو نہیں رکھو بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو پریشانی ہو رہی سفر میں روزہ چلو بعد میں رکھ لینا، نماز بیٹھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد بندوں کو تھکانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری اطاعت و فرمانبرداری ہے، دیکھنے دلوں کو کہ کس قدر وہ مطیع و فرما بردار ہے، مطیع و فرما بردار ہے، کہ جتنا ہم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کرتا ہے یا پھر اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج کے زمانے میں متابعت الرسول کو سمجھنا اخلاص نیت سے کہیں زیادہ اہم ہے، کہ آدمی ہر ایک سمجھتا ہے نہیں ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ زیادہ آج کے دن سمجھنا ضروری ہے۔ اور یقیناً جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطلب ہماری اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ اس کے رسول کی، تو پھر اس دن ہمارے دلوں میں وہ اختلافات بھی کم ہو جائیں گے۔ ہماری اس وقت یہ طلب ہوگی کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، یہ نہیں اس وقت ہوگی کہ فلاں نہیں وہ کر رہا میں نہیں کروں گا، اس کو نیچا دکھانا۔ تو سامعین کرام، اس مطابقت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو نبی کی مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى،
اللہ نے کہا کہ باوجود کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا یا اللہ کے رسول کا کون ہے، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ وہ جیسا کہہ رہے ہیں ترکتہ وشرکہ، اس کے حوالے کر دے، ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، لیکن اللہ نے آگے کیا کہا، دھمکی دی، تم کرو، تمہیں اس دنیا میں اختیار ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا کرو، لیکن نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، لیکن ہم کیا کریں گے، تم کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ بھی جان لو کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کی مخالفت ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءہم البینات، جو یہود و نصارہ کی صفت ان کی کہ بینات بالکل واضح دلیلوں کے برہان کے آنے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ تو آدمی اگر واقعی جاہل نہیں جانتا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی نہیں جانتا تھا اس لیے مخالفت کر دی، لیکن باوجود کہ ہمارے لیے ثابت ہو چکا کہ یہی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے بعد جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ مومن کا شیوا نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ اور آگے قرآن کی آیت کے مفہوم وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی اللہ اس کے رسول، کبھی ہوتا ہے نا آدمی کبھی معاشرے سے ڈر کر کے یا تو فیصلے سے ڈر کے کہ نہیں تو میرے پاس طاقت میں کیا کروں، مان لیتا ہے میرے خلاف گرچہ فیصلہ نہیں، کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوا تو یہ نہیں کہ چلو بھائی فیصلہ کر دیا گیا، لوگوں نے فیصلہ کر دیا، معاشرے نے، گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ کر دیا اس لیے مان لیا، صرف اس لیے مان لیا، اور دلوں میں کیا ہے پھر بھی رکھے ہوا، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، یعنی دلوں میں رتی برابر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ میرے خلاف کیوں ہوا، وہ یسلم و تسلیمہ، مکمل طور پر سر تسلیم کم کر دینا۔ تو یہ مومن کا شیوا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، تو یہ مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ان کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی۔ تو سامعین کرام، متابعت الرسول، اور جیسا کہ اس تعلق سے سب سے مشہور حدیث جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ کس قدر متابعت الرسول عبادت میں ضرور، کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، فی امرنا ھذا، یہ غور کیجئے، یہ دین کا معاملہ، یہ نہیں کہ بہترین اے سی لگا لیے جیسا کہ لوگوں نے کہا، ایک کسی عربی ہے ایک چٹکلا جیسے شیئر کرتے ہیں ویڈیو میں کہ آدمی ٹیکسی میں بیٹھا، ایک بوڑھا آدمی آ کر کے، تو بوڑھا آدمی جیسے ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور بات کرنے لگا موبائل سے، تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا تم موبائل سے بات کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس ڈرائیور نے اس کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ گاڑی روکا، کہا اتر کر چل دیا، تو کہا کہ کار بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، اس دین میں جس کسی نے دین سمجھ کر کے آدمی کرتا ہے، تو وہ ہے کہ اس دین میں کسی چیز کو ایجاد کیا، وہ رد، تو مردود ہے۔ اور دوسری روایت میں جو امام مسلم کی روایت ہے کہ جس میں کہ من عمل عملا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایجاد نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے، یہ بہت پرانا جواب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس سے بھی پہلے، کہ جب ان سے کہتے تھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم اس لیے کرتے ہیں اپنے باپ داداؤں کرتے پائے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ دیں کیا؟ آج بھی لوگ کرتے ہیں کیا؟ اتنے دن سے پہلے ایسا کرنا غلط ہے کیا؟ جو کر کے گئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمل کے، ان کی نیت کے حساب سے ان کو بدلہ دے گا۔ کل قیامت کے دن ہمیں ماں باپ یا کوئی کام نہیں دیں گے دین کے معاملے میں کہ چلو بھائی کہ چلو میں ان کی اتباع کیا، جو کر کے جو غلط کیا تو وہ کرے گا ہی، اس کا پائے گا ہی۔ تو سامنے نکلا، اس لیے ان لوگوں کی یعنی دلیل، یعنی ان کے توڑ کے لیے، ان کے جواب کے لیے، من عمل عملا، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، چاہے آپ نے ایجاد کیا ہو نہ کیوں۔ یہ عمل جو ہے اگر اس میں اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو پھر ایسے عمل کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، وہ مردود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب زیادہ کرنا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو پریشان کرو، بلکہ اللہ تبارک یہ دیکھتا ہے کہ کیسا کرتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم
وأعمالكم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا مال خرچ کر رہے ہو، کتنے بڑی قربانی دیے، 2 لاکھ کا دیے کہ 3 لاکھ کا دیے کہ 50,000 کا. یہ نہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن کی صراحت کے ساتھ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قربانیاں دیتے ہیں اس کا گوشت اس کو نہیں پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن جو چیز پہنچتی ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں اور مال کی طرف نہیں دیکھتا ہے کتنا، ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم، کہ تمہارے دل میں تمہاری کیا نیت ہے، والى اعمالكم، کہ تمہارے اعمال کس طرح ہیں. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت دی تمہیں آزمانے کے لیے. کیا آزمانے کے لیے؟ ایکم احسن عملا. مفسرین نے لکھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ کہا کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس طریقے پر. تو سامعین کرام، یہ اخلاص اور مطابقت ہمارے قبول ہونے کے لیے 2 ضروری شرط ہیں کہ اس کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قبول اعمال کی پھر امید نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ہم ان 2 شروط کو پوری کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، پوری مکمل امید رکھنا چاہیے یقین کے ساتھ، جس کے اندر کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں اپنے نبی کے اسوہ اور نمونہ کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک ہمیں قائم رکھے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.